بہت اچھا ہے. آپ دیکھو یہ پنکھا بند کیا، آواز صحیح آئی؟ مقدس اپنی سائڈ میوٹ کرنی ہے تم نے نا، اپنی سائڈ آن نہیں رکھنی، میوٹ کر دو. نمرا تم پاس ہی رہنا، اور جب بھی میں اب بات کر لو تو میوٹ کر دینا ہے، اور جب بات کرنی ہو تو تھم اپ بھی کرنا ہے، اور یہ پریکٹس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے بہت آپ خود بھی سیکھو گے، لرن کرو گے، اور آپ کو اچھا لگے گا. تو اب سب لوگ ماشاء اللہ سے ہاں جی ٹھیک ہے نمرا، آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. تو اب ہم سب لوگوں کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید. اور آپ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور سورۃ الاعراف جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکی صورتوں کے سلسلے کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ 24 جو ہیں وہ رکوع ہیں، اور اس کے اندر 206 آیات ہیں. یہ جو ہے وہ سورۃ الانعام کی جو ہے وہ جڑواں صورت ہے، اور آلموسٹ یہ مکہ کے جو ہیں مکی ادوار کی سورات ہیں، اور ان کے اندر جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ توحید، رسالت اور آخرت کے جو بہت اسٹرانگ دلائل ہیں وہ آپ کو ملیں گے. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے ہی ڈائیورسٹی کے ساتھ چینج کر کر کے بتاتے ہیں اپنے احکامات. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک اینگل سے بات سمجھ نہیں آ رہی تو دوسری اینگل سے آئے. اور اس کے جو اس وقت ڈائریکٹ جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ اہل مکہ تھے، اور نبی پاک کی فیملی کے جو قریش تھے وہ ڈائریکٹ ان سے ایڈریس کیا جا رہا تھا. آج میں آپ سے ایک بات اور کہوں گی ان دا بگننگ، کہ آپ ایک چیز پہ ذرا غور کر کے دیکھیے گا. قرآن پاک میں جب آپ تھوڑا سا تدبر کرنے کی شروع کریں اور کوشش کریں تو آپ کو بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں، اور آپ بہت انجوائے کرتے ہو. اور یہ بہت اس کتاب کا ہر اینگل بہت خوبصورت ہے. تو آپ آج جب میں پڑھانے لگوں گی تو آپ ایک بات کو غور کیجیے گا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے، اور اس کے ڈائریکٹ کس سے کہا جا رہا ہے، کون کس سے کیا بات کہہ رہا ہے. یعنی ڈائلاگس کی صورت میں آپ کو بات کی سمجھ آئے گی. آپ کو جب پتہ چلے گا کہ اس وقت کون مخاطب ہے اور کس سے مخاطب ہے، اور کون سی بات کس سے کہی جا رہی ہے، تو پھر آپ زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، اور آپ اس کو بہت زیادہ آپ کے لیے وہ ایک جو قرآن پاک کے ساتھ جو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا وہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا، تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جب بات کی صحیح حقیقت سمجھ آنے لگے تو آپ اس کو صحیح اپریشیٹ کرتے ہوئے اس سے مستفید ہو سکتے ہو، آپ صحیح طرح سے اس کو کمپنی ہینڈ کر سکتے ہیں. اب پھر آٹومیٹیکلی جو چیزیں آپ کے اندر پھر اچھی آپ کو لگتی ہیں تو وہ آپ کے اندر ایبزارب بھی ہوتی ہیں، اور پھر آپ ان کو اپنی ایکشنز میں لے کے آتے ہو. تو جب آپ اس طرح سے اس اینگل سے قرآن پاک کو دیکھیں گے، کیونکہ آج کی جو آیت ہے ہماری، وہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کس سے کیا بات کہہ رہا ہے، تو یہ ڈائلاگس کی صورت میں آپ کو سمجھ آئے گی. تو آپ جب اس پہ غور کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور اب ہم اپنا ابتدا کرتے ہیں اس پیارے سے کلام کی. اور میں ہمیشہ شروع میں یہ آیات پڑھتی ہوں، مجھے بہت پسند ہیں، نبی پاک کی آخری خطبے میں انہوں نے پڑھی تھیں. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اب ہم اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں.
اس کے آپ سب لوگ جس طرح سے کہ میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ ابتدا میں آپ پڑھ لیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل رب عقدۃ اشرح من لی صدری ویسر لی امری امری واحلل عقدۃ من عقدۃ من لسانی لسانی یفقهوا قولی. یفقہوا قولی. رب جزاک زدنی اللہ. علما، رب رب زدنی زدنی علما، علما، رب رب زدنی زدنی علما. علما. شاباش فوزیہ نے اچھا اس کو پڑھا اوپن کر کے. جب آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ نے ریئیکشن شو کر کے تھم اپ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب اس طرح سے اکٹھے پڑھنا ہو تو آپ سب اپنے مائکس کو آن کر لیا کریں. یہ پریکٹس آپ نے کرتے رہنا ساتھ ساتھ، تب آپ اس کو صحیح سے مستفید ہو سکیں گے. میں صرف یہ نہیں کہ میں پڑھتی جاؤں اور آپ سنتے جائیں، یہ اس کا کوئی نہیں. آپ نے سمجھنا ہے، اور اسپیشلی یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے اس میں سورۃ الاعراف میں قصہ آدم اور ابلیس ہم نے پڑھا، اور اس میں بڑی کشمکش ہے ایک حق اور باطل کے درمیان. تو جب آپ اس کو آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں آپ اس کو سمجھیں گے. ایک تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ اسپیشلی ہیئر آفٹر کا جو اسٹرانگ کانسیپٹ ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ، کیونکہ جو اہل مکہ تھے اس وقت وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اس آیات میں آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں، مثالیں دے کے کہ کس طریقے سے آخرت کا واقعہ جو ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے وہ کس طرح سے ہوگا. تو آپ اب اس پہ غور کیجیے گا. جو ہم نے پچھلی بار آیات پڑھی تھیں تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدمہ کہہ کے خطاب کیا تھا کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، اور اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہم نے بات اس طرح سے ہماری یہ کمپلیٹ ہوئی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی رسول آئے اور جو تمہیں میری آیات سنائے تو تم جو کوئی اس کی نافرمانی سے بچے گا. اتقو کا لفظ ہے جو مومن کی معراج ہے، اور اصل قرآن پاک میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے وہ اتقو ہی ہے، تقوی ہے. تقوی یہ مومن کا شعار ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پھر اس کے بعد اپنا تقوی کرے گا اور اللہ کی جو لمیٹیشنز ہیں، حدود آشنائی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، اور ان کو اپنے آپ کو بچائے گا برائی سے، اور اس کے لیے پھر اور اپنی اصلاح کرے گا. تو دو باتوں کے رزلٹ میں ہم نے کہا تھا دو ریوارڈز ملیں گے، یعنی دو باتیں وہ کرے گا جب نبی آئیں گے کہ ایک تو وہ یہ کرے گا، وہ تقوی اختیار کرے گا، اتقوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کرے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ دو چیزیں عنایت کریں گے. وہ کیا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو پھر اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. حزن ہم نے کہا تھا حزن ہوتا ہے غم، یعنی اللہ تعالیٰ اسے غم سے نجات دے دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اس میں ایک بات آپ یاد رکھیے گا، یہ کمپلیٹ نجات آخرت کے حوالے سے ہے، اور آخرت کے ہی زیادہ دلائل اس میں آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد ہم نے فوراً یہ بات پڑھی تھی کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو کوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے. تکبر کے لفظ کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور آپ میں سے اگر کوئی مجھے بتائے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تکبر کی کیا تعریف ہے. آپ تھم اپ کر لیں، بتائیں مجھے کون تکبر کی تعریف کیا ہے. آپ نے کسی نے تھم اپ نہیں کیا. اچھا، اب آپ کو میں ایک دفعہ پھر ریمائنڈر دے دیتی ہوں. تکبر ہوتا ہے بطر الحق و غمت الناس. بطر الحق کا مطلب ہوتا ہے آپ جانتے بوجھتے حق کا انکار کریں، اور غمت الناس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے اپنے آپ کو سپیریئر خیال کریں، آپ کسی کو خاطر میں نہ لائیں. تو اصل میں یہی کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ نبی پاک کو بات نہیں مان رہے تھے، تکبر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنین کو بتایا کہ ان کے پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہاں انہوں نے یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اسی کے کمپیریزن میں کہ اولائکا کا اشارہ ہے اصحاب النار، ان لوگوں کی طرف جو کہ نار میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جو تکبر کریں گے. اللہ تعالیٰ کی باتیں جو نبی پاک بتا رہے ہیں، جو صحابہ کرام کے کریکٹر سے واضح ہو رہا ہے، ان کے ایک پائسٹ رویے سے اور نبی پاک کی ایک اعلیٰ جو اخلاقیات تھیں ان سے ان کو نظر آ رہی ہے سب کچھ، اس کے باوجود وہ بطر الحق کر رہے ہیں، وہ حق کو انکار کر رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تھا
کہ ایسے لوگ پھر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس کے خالدین میں نے آپ کو بتایا تھا، خالد کا مطلب ہوتا ہے جو خے لام دال، اس کا روٹ ورڈ میں نے بتایا تھا کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو نا، اس کے لیے کہتے ہیں. تو اولائے، اب ہم اپنی جو آج کی ہماری آیت ہیں، آیت آپ جن کے پاس قرآن پاک کے مصحف نہیں ہیں یا کوئی پارہ نہیں ہے وہ ضرور رکھیں اور ان آیات کے اوپر غور کریں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن پاک میں ڈائلاگ کی صورت میں آپ کو جب تک آپ غور نہیں کریں گے، آپ کو اس طرح آپ اس کو صحیح اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. اس کی لذت کو صحیح آپ محسوس کرنے کے لیے آپ اس کو غور کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن ازلم. پہلے میں آپ کی آیت پڑھتی ہوں، یہ آیت نمبر 37، اور اس کے بعد اس کی ہم ورڈ میننگ اور ایکسپلینیشن، اس کے بعد ہم ڈیٹیل اس کی ایکسپلینیشن کر کے پھر ہم اس کو جانیں گے کہ اس کی کیا ریفرنس ہے، یہ کس بیک گراؤنڈ میں آئی ہے. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم. کالو، یہ کالو اب ایڈریس ہے. کالو کالا یہ ہوتا ہے نا، کاف واو لام کال سے ہوتا ہے. تو آپ نے غور کرنا ہے کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے. کالو اینما کنتم تدعون من دون اللہ کالو دلوا عنا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ فمن ازلم، فا تو من جو، یہ پریپوزیشن ہوتی ہے نا، من اور فا تو، اور ازلمہ ظالم، یعنی اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، یعنی سب سے بڑا ظالم وہی ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، اس سے جو افطرا ہم نے بہت دفعہ پڑھا، افطرا پردازی کرنا، گھڑنا، اپنے بات سے فیبریکیٹڈ باتیں کرنا. تو جو اللہ کے اوپر، اللہ ہی اللہ پر، کاذبن جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے. یعنی کیا مطلب، یعنی اللہ کے بارے میں جو اوپر ہم نے ابھی، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے ابھی جو آیت نمبر ہم نے پڑھی تھی 28 پڑھی تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ان سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. بہا کی ضمیر ہم نے پڑھی تھی نا، فحاشہ کی طرف جاتی ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ غلط کام، یہ فحاشی کے کام کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا. اور اس کے بعد وہ کہتے تھے امرانا واللہ امرانا بہا، یعنی اس کی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہوا یہ کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی افطرا پردازی ہے، بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ کے اوپر لگایا جا رہا تھا، اور جو وہ بڑے بولڈلی یہ باتیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اور کہیں نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور جو اللہ کے اوپر گھڑے، جو بات کرے، شرک کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اوپر بات بنائے، تو اس سے بڑی کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ شرک کر رہے ہیں، تو یہ جو اللہ پر جھوٹ کھڑ رہے ہیں، اور یہ جو براہ راست قریش کی نسبت ارشاد ہے کہ ان سے بڑھ کر ظالم اور بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جبکہ ان کے پاس نبی موجود ہے اور وہ بتا رہا ہے انہیں اپنی آیات پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی. تو وہ اللہ پہ جھوٹ کھڑ رہے ہیں اور اپنی غلط حرکتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا ابھی پیچھے کہ وہ کہتے تھے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی اور یہ حلال کی اپنی مرضی سے ہی. تو کبھی حلال کو حرام اور کبھی فاحش کو کہہ رہے ہیں کہ واللہ امرنا بہ، اور ہمیں اللہ ہی نے ایسا کہا ہے. تو فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کاذباً، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او کذب بآیاتہ، تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے، او یا کاذبہ بآیاتی، آیتوں کو جھٹلائے، جھوٹ بتائے. اور آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو قرآن میں لوگوں کے سامنے نبی پاک پیش کر رہے تھے وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کی پاکیزہ زندگی میں نظر آ رہی تھیں، اور وہ آثار کائنات بھی جو قرآن پاک اپنی تائید میں جو پیش کر رہا ہے، شہادتیں دے رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آیات میں آتی ہیں، نشانیوں میں آتی ہیں۔ تو قریش کیا کر رہے تھے؟ ان کو سب کو جھٹلا رہے تھے، تو یہ بات ان کو کہی گئی، اور اب بھی جو لوگ ہیں، جو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جھٹلائے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولائکا، اولائکا کا اب اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ جو ان لوگوں کی طرف جنہوں ایگزیکٹلی نے جھوٹ گڑا۔ جو بالکل صحیح، شاباش، آپ نے جو اس کو جھوٹ گھڑ رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں ینالہم، ینالہم کا ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ینالہم انہی لوگوں کی طرف جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، یعنی یہی لوگ جو جھٹلا رہے ہیں۔ نالا ینالو کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، یعنی ان کو مل جائے گا۔ اب آپ اس کو غور نہیں کریں گے تو آپ کو اس آیت کا آپ اس طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے، اس کو غور سے سنیے، اور میں اسی کے ریفرنس سے آپ سے پھر کویسچن بھی کروں گی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولائکا، یہی لوگ ہیں ینالہم، جو پا لیں گے کیا؟ ان کو نصیبہم، نصیب کہتے ہیں نون سواد بے، نصب ہوتا ہے نا، نصب ہوتا ہے گاڑ دینا، تو ان کا حصہ ان کو مل جائے گا، وہ اپنا نصیب، اپنا حصہ پا لیں گے۔ اور من الکتاب، کتاب من جو ہے حرف جار ہوتا ہے، پریپوزیشن ہوتا ہے، کتاب جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سے بھی، اور وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ کر رہیں گے، یعنی یہاں مراد ہے دنیا کی زندگی میں وہ جو بھی ان کو مل رہا ہے وہ تو وہ پا لیں گے۔ اب یہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں، یہ ایسے تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کی طریقہ کہ بھی غلط بات کی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دنیا میں ملے گا، ان کو مل رہا ہے، یہ اپنا حصہ پا لیں گے دنیا کی زندگی میں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ، حتیٰ ہوتا ہے یہاں تک، یہاں ہاں ایگزیکٹلی، یہاں تک کہ اذا کیا ہوتا ہے؟ جب، بالکل، جا آ ہوتا ہے آنا، اور ذہبہ ہوتا ہے جانا، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اذا جا آ ہم کی ضمیر کوئی بتائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ کس کی طرف جا رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ جب ان کے پاس آتی ہے کوئی، اذا جاہم، یعنی ان کے پاس وہ لوگ جن کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ اب یہ سچویشن آ جائے گی کہ نصیبہم، وہ دنیا میں تو ینالہم نصیبہم، اپنا دنیا میں تو اپنا قسمت وہ پا لیں گے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے لکھ دیا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کسی کا نہیں چھینتے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کو مل جائے گا، لیکن جیسے ہی حتیٰ کا مطلب ہے جیسے ہی اذا جاءہم، آ جائیں گے ہم رسولنا ان کے پاس، یعنی یہ جو اب انکار کر رہے ہیں نا، اور ان کو مل بھی رہا ہے سب کچھ، تو جب ان کے پاس، نا کی ضمیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم رسولنا، آپ کو پتہ ہے ارسال سے ہے، رسول بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو رسول کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں، یہ رسول کا لفظ 496 ٹائم آئے گا، اور آپ نے اس کو اکارڈنگ ٹو جو اس کی بیک گراؤنڈ یا اس کے جو سیاق و سباق میں رکھ کے بات کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ رسول کا لفظ یہاں پہ جو ہے وہ ملائکہ کی طرف ہے۔ دیکھیں ویسے تو رسول کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے کیونکہ وہ ارسال کرتے ہیں، اللہ کی نبوت کا میسنجر ہوتے ہیں، اور یہ ملائکہ اور رسول دونوں کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں میرے دیے ہوئے مال رزق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ینال و نصیبہم، ان کو اپنے حصے کا نصیب مل جائے گا، لیکن ایز اٹ از، حتیٰ، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کو پاس میرے بھیجے ہوئے رسولنا، جن کو ہم نے بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بھیجا ان کے پاس، رسولنا ملائکہ کی طرف ہے، اور رسول اور ملک جو ہے وہ اس کو فرشتے کو بھی کہتے ہیں، اور رسول اور ملک جو ہے دونوں ہی لغوی طور پر ان کے معنی ڈفرنس نہیں ہوتا ان میں، اور یہاں رسول جو ہے وہ جمع لانے کا مطلب تمام عملہ
मलकुल मौत जो है, आपको पता है कि मलाइका, डिफरेंट मलाइका, कुछ के हमें पता है नाम कि वो डिफरेंट कामों के लिए अपॉइंट हैं, जैसे इज़राइल है, इसराफील है जो सूर फूंकेंगे, इज़राइल हैं जो जान निकालेंगे, फिर जो हैं मीकाईल हैं वो इज़राइल जो जिब्राइल हैं जो मैसेंजर थे अल्लाह के लेके आते थे। तो इसी तरह जो यहाँ रसूल से मतलब है जो अल्लाह ताला के अपॉइंटेड फरिश्ते हैं, वो जब आ पहुँचेंगे उनका हत्ता इज़ा जा अलैहिम रसूलुना यतवफ़ौनहुम, यहाँ तक कि जब ये वक्त घड़ी साथ होता है, एक घड़ी आ जाएगी तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए पहुंच जाएंगे। जान निकालते वक्त अल्लाह ताला के फरिश्ते जान लेने आ जाएंगे। ये बात आप क्लियर हो गई। अब आप देखें कि कालू, तो वो कहेंगे, कौन कहेगा? मैंने आपको कहा था ना कि ये डायलॉग की सूरत में है, आप समझेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कालू कौन कहेगा? वो कहेंगे। एग्जैक्टली, ये किसने प्यारी सी बात जवाब दी है, बिल्कुल सही कि आप, तो वो कहेंगे, कौन कहेंगे? वो फरिश्ते जब जान निकालने लगेंगे ना, तो वो फिर कहेंगे, जान निकालने वाले, और उन्हें जिनकी जान निकाल रहे होंगे उनसे कहेंगे, डांट के कहेंगे। कालू वो कहेंगे या तो कालू आइनामा, वो कहेंगे, जो डांट कर पूछेंगे, आईना माँ, आईना का ये इस्तफामिया होता है, क्वेश्चन होता है। आईना माँ, कहाँ है वो जो जिनकी कुन तुम तदऊना, कुन तुम लोग। अब ये कौन है कुन तुम? किनको कहा जा रहा है? जिनकी फरिश्ते जान निकालेंगे उनको कहेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। ये नैना जी आपने बहुत अच्छा देखे, कुन तुम तदऊना, जब वो उनको जान निकालेंगे तो जो जिनकी तुम जान निकाल रहे हो उसको डांट के पूछेंगे, आईना माँ, कहाँ है वो जो जिनकी कुंतुम तदऊना, जिनको पुकारते थे, यानी ताबुदूना, यानी कि जिनकी तुम इबादत करते थे, उनकी इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़ के तुम जिसकी इबादत करते थे, तो कहाँ है वो? अब तो जान निकल गई है ना तुम्हारी, तो अब ज़रा बुलाओ उनको। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं गुस्से से कि ये अल्लाह ताला उन लोगों को कह रहे हैं कि वो एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा पीछे से, एक्सक्यूज मी थोड़ा, तो आप ही जान बताओ किसका माइक खुला हुआ है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत शोर आ रहा है। नीना जी आपका माइक खुला हुआ है, आप जरा माइक प्लीज अपना ना म्यूट कर लिया करें। अच्छा, वो ना पीछे से बहुत नॉइज आता है और बात नहीं समझ आती। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। सिर्फ जब आपने आंसर करना हो ना तो आप उस वक्त खोल लिया करें, वरना इंटरप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो उसको डांट के कहेंगे, पुकारेंगे कि जिनकी तुम इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, जिन्होंने दुनिया में तुम पुकारते थे, उनकी इबादत करते थे, वो जान निकालते वक्त, जिनकी जान ली जा रही होगी, जान निकालते वक्त पूछेंगे, ज़रा बताओ अब कहाँ हैं वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे, इबादत करते थे और अल्लाह का शरीक ठहराते थे। मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़ के उनको अपना शरीक बनाते थे। अब वो सारे कहाँ हैं? वो सारे तुम्हारे मददगार, अब वो तुम्हारे मदद को क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे शरीक क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कालू, वो कहेंगे। अब कौन कह रहा है? अब ये जिनकी जान जो है ना निकल रही है ना, वो अब कहेंगे। पहले जो जान निकाल, हाँ बोलेगा, हाँ, जिसकी जान निकल रही है वो बोलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उस्मा, बिल्कुल सही। ये देखें,
آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے جو کالو وہ کہیں گے، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی جان نکل رہی ہے، پہلے جان نکالنے والے کہہ رہے تھے، اب جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے یہاں تو وہ ان کو اپنا نصیب مزہ کر رہے ہیں، دنیا کے مزے اڑا رہے ہیں، وہ بلیو ہی نہیں کر رہے کہ ان کو ایسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ منظر کشی کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے عبرت ہو اور وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پہ یقین کرتا ہے، جو وہ سمجھے یہ بات کہ کیسے جان نکلے گی. یہ بہت عبرت والی ہیں باتیں، اللہ ہمیں بچا کے رکھے تو سمجھ بھی دے. تو دیکھیں اس میں پھر وہ کہیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں جن کی جان نکل رہی ہے، وہ کہیں گے کالو دلو انا، وہ کہیں گے ہمارے سب ساتھی کہیں، دلو کا مطلب ہوتا ہے دواد لام لان، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وہ گم ہو گئے، وہ کہیں دلالت ہوتا ہے نا گمراہی اور اندھیرا، اور وہ تو اب وہ بیچارے، اب ان کو بیچارے تو ویسے نہیں کہنا چاہیے، مطلب اب جو یہ مزے کرتے رہے ہیں اب وہ خود کہیں گے دلو انا، انا کا ان اور نا ضمیر ہے کہ ہم، ان پریپوزیشن کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، وہ تو سارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہاں کھو گئے، بچھڑ گئے، معلوم نہیں کہاں چلے گئے، وہ تو ساتھ نہیں آئے. وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس وقت وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے، اور وہ اپنے ہی خلاف گواہی دے کر کہیں گے کہ کیا کہیں گے، انہم کانوا کافرین. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہم کون کہہ رہا ہے؟ ہاں کافر بالکل بالکل بالکل، وہ خود اپنے اوپر کہیں گے کہ بے شک ہم نے دنیا میں جو زندگی، اب کنفیشن دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، لیکن وہ کنفیشن کر رہے ہوں گے، کنفیس کر رہے ہوں گے کہ ہائے ہم تو بے شک ہم تو خود ہی کافر تھے، ہم تو بے شک خود ہی غلط کار تھے. تو آپ دیکھیں اس کے بارے میں نا سورت نور میں 24 ہے نا سورہ مبارکہ قرآن پاک کی، اور 24 ہی اس کی آیت ہے، آپ اس پہ غور کیجئے گا. اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ، سورت یاسین میں اور بہت جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بار بار بتائی، اور یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کیا کہ الیوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن ان کے جو گواہی دینے لگیں گے، تشہد علیہم، ان کے اپنے اوپر گواہی دیں گے، ان کے زبانیں بولنے لگ جائیں گی، ان کے ید جو ہاتھ ہیں وہ بولنے لگ جائیں گے، اور ارجلہم، ان کے پاؤں بولنے لگ جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچا لے کہ کیسی وہ وقت ہوگا. دیکھیں یہاں ہم کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کس طرح سے انسان جھٹلاتا ہے اور وہ مانتا نہیں کہ اس کا ایک ہاتھ بھی جہاں چلا ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ کس کے لیے اٹھا ہے. تو یہ خود بخود اپنے اوپر خود ہی گواہی دینے لگ جائیں گے کہ بے شک ہم کافر تھے، کہ پھر آخرت کی سزا سے اب ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کافر کوئی اب اس وقت بچ نہیں سکے گا جنہوں نے دنیا میں حق کو جھٹلا دیا، حق کی گواہی نہ دی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جان نکالتے وقت سے ہی سزا کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھیں بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں، حدیث میں جان نکلنے کے وقت کی بے شمار احادیث ملتی ہیں، لیکن جو خود قرآن بھی مختلف جگہوں پر اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ غلط کار لوگوں کی سزا کا جو سلسلہ ہے موت کے وقت جان نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر توبہ کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے تو وہ بہت نفس مطمئنہ ہوں گے، جیسے کہا جاتا ہے نا سورۃ الفجر میں، آپ جانتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلوا فی عبادی وادخلوا فی جنتی. مجھے بڑی پیاری آیتیں لگتی ہیں یہ سورۃ الفجر کی، بہت پیاری آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اطمینان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی رکھے. فادخلوا فی عبادی وادخلوا جنتی، تو تم میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشتوں میں داخل ہو جا. تو جنتیوں کو فرشتے جو ہے نا وہ سلام کریں گے، خوشخبری دیتے ہوئے لے کے جائیں گے، اور جس سے ان کا جو ہے نا
جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے وہ اور بڑھ جائے گا. آپ جانتے ہیں نا ہم اسی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک لذۃ الناظرہ علی وجہک الکریم. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ کاف میں آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ ادخلوہا بالسلامی ذالک یوم الخلد. یوم الخلد ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو، یہ دن ہے جس میں جو ہمیشہ رہنا ہے، تو تم نیک لوگوں پہ سلامتی ہو تو تم اس میں داخل ہو جاؤ. تو پھر اس طرح سے نیک لوگوں کا شوق اللہ سے ملاقات کا اور بڑھ جائے گا. اس میں سورۃ واقعہ میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. اور آپ 83 سورۃ واقعہ سے آنورڈ آپ پڑھیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، یعنی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، وانتم حین تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو یقیناً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تم اس کے سرہانے کے پاس کھڑے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قرب ہوتا ہے نا، قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے، تمہیں نظر نہیں آتا. یعنی فرشتے بھی پاس آئے ہوتے ہیں لیکن بندوں کو نظر نہیں آتا. فلولا ان کنتم غیر مدعنین ترجعونہا ان کنتم صادقین، یعنی پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں تو اگر سچے ہو تو واپس لے جاؤ اس جان کو. فاما ان کان من المقربین، پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوتا ہے یعنی مرنے والا، تو اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ فارحن و ریحان و جنت النعیم، تو اس کے لیے بہت راحت والا، خوشی والا، اور ریحان خوشبودار پھول، اور جنت النعیم نعمتوں والی جنتیں، باغ بھی ہوتے ہیں. اسے یہ سب کچھ جو ہے نا دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور اسے ملنے لگتا ہے. وَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور اگر وہ مقرب نہیں ہیں، بس عام شخص ہیں، تو اصحاب الیمین آپ کو پتہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اصحاب الیمین میں بھی اللہ تعالیٰ ہم شامل ہوں. فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ اصحاب الیمین، تو پھر اس دائیں ہاتھ والوں کی طرف سلام کہا جاتا ہے. اب ان کے پاس اس طرح سے خوشبو وغیرہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے رکھی ہوئی ہیں مومنوں کے لیے، وہ ایک دم ان کے پاس تو اس طرح نہیں ہوگے، لیکن انہیں بھی سلامتی کہی جائے گی اور انہیں بھی خوشخبری دی جائے گی کہ تم بچ گئے ہو. اور وَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہوتی ہے. تسلیۃ جہیم، اور جہنم میں داخل کیا جاتا ہے اور اس میں جہنم میں جھونکا جاتا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، اور یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح اور سچ ہے. اور فسبح بسم ربک العظیم، تو تم اپنے پروردگار بزرگ و برتر کے نام کی تسبیح کرتے رہو. تو دیکھیں مرنے کے ساتھ ہی انسان کو اس کا اگلا انجام دکھا دیا جاتا ہے کہ تم اب کہاں جاؤ گے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے اسی آیت میں، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، کالو، تو اس وقت ان سے پوچھتے ہیں فرشتے، یہ کالو کہتے ہیں، یعنی فرشتے پوچھتے ہیں جن کی جان لینی ہوتی ہے. دیکھیں سورۃ انفال آیت 50 میں بھی آتا ہے نا، وَلَوْ تَرَىٰ اِذَا يَتَوَفَّىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا العذاب الحریق، کہ کاش کہ تم دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو. اور یہ کسی انسان کو نظر نہیں آتا کہ اسے مرنے والے کو مار پڑ رہی ہے. اور اس وقت یہ پوچھتے ہیں کہاں ہیں تمہارے وہ شریک من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے اور اس کے علاوہ ان سے مانگتے تھے، ان سے بڑا اپنا قرب رکھتے تھے. تو تم انہی کے لیے جی رہے تھے، مر رہے تھے. ما کنتم تدعون من دون اللہ، تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. تو اس وقت وہ کہیں گے کالو، یہ اب وہ کہیں گے پھر کالو، یہ مرنے والے کہیں گے جو کافر تھے دنیا میں، اور جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی نصیبہم، ان کا نصیب مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو
دے رہے تھے اور وہ اس میں مست تھے، اور ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے واپس اور ہم اپنے آنسریبل ہیں. اور یہی حقائق آپ اللہ تعالیٰ اس میں بتا کے تو ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آخرت کا نظارہ ہوگا، یہ سین ہوگا، تو تم اس سے بچ جاؤ. دیکھو یہ کام ہونے والا ہے، اس طرح سے ہوگا کہ کالو، یہ مرنے والے کہیں گے، دلو انا، تو اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا اور کہیں گے وہ تو گم ہو گئے. لیکن انسان اس دھوکے میں رہتا ہے کہ فلاں چھڑا دے گا، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں کے وسیلے یا واسطے سے چلے جائیں گے. لیکن اگر خود کچھ نہیں کیا تو کسی کا وسیلہ کچھ کام نہ آئے گا. تو وہ کہیں گے گم ہو گئے، اور یہاں ہے، یہاں انہیں بالکل وہ کہیں گے کہ یہاں تو کہیں پہ ہمیں کوئی ہے ہی نہیں. تو حقیقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ واقعہ میں بھی، تم اس کے پاس ہوتے ہو لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو تم اس کی جان کو واپس لاؤ. تو دیکھو انسان کتنا اس وقت کی سچویشن کو بتا کے کہ کتنا ہیلپ لیس ہوگا، اور کتنا جو ہے سچویشن میں کتنا زیادہ وہ تکلیف دہ سچویشن ہوگی. لیکن آج انسان بالکل اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں، اس کا تکبر مان نہیں، وہ جھکنے کو نہیں تیار ہوتا اور سمجھتا نہیں کہ ہم سب مقابلہ کر لیں گے. لیکن اللہ کے فرشتوں کے سامنے کوئی انسان مقابلہ کیا پر نہیں مار سکتا، تو پھر مقابلہ کیا کریں گے. لیکن انسان یہ بات اگر سمجھ جائے تو پھر ہم ایفرٹ کریں، کانشیسلی ایفرٹ کریں کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنی جو تیاری ہے وہ اپنی کریں اور اپنے اللہ سے اپنے روابط کو درست کریں. تو ہمارے لیے یہ یقیناً ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی ایک جو ہے وہ غور طلب آیت ہے اور سمجھنے والی ہے. مجھے آپ لوگ تھم اپ کریں یا آپ ہارٹ سے مجھے بتائیں کہ آپ اس کو رپیٹ کرنا چاہیں گے. آپ سب ایک ایک دفعہ پڑھ کے مجھے بتائیں کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے. اس کی ڈائلاگ کی جو سچویشن میں نے آپ کو ان دا بگننگ بتائی تھی کہ قرآن پاک کو آپ اس نظر سے بھی دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کن کو کس وقت کہاں ایڈریس کیا ہے، اور اس کی ایڈریس کے جواب میں یہ مکالمے کی صورت میں دیکھیں تو کون جواب دے رہا ہے. تو آپ کو بہت مزہ آئے گا قرآن کا اس اینگل کو دیکھنے کا بھی. تو یقیناً آپ کو اس آیت کی جو آیت نمبر 37 ہے سورۃ الاعراف کی، اور آپ کو اس کو آپ چاہیں گے کہ اگر ایک ایک آپ پڑھیں تو آپ اس کو رپیٹ کریں تاکہ اس کو مجھے آپ ہاں جی تھینک یو عظمیٰ، مجھے آپ کا ریئیکشن مل گیا. اور نینا جی آپ اور فوزیہ اور شاکرہ آپ سب ایک ایک دفعہ پڑھ لیں کیونکہ اتنا زیادہ تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو آپ اس آیت کو رپیٹ کریں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایگری؟ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. پھر آپ کون ابتدا کرے گا اس آیت کی؟ سب سے پہلے کون پڑھنا چاہے گا؟ 37 کی میں ابتدا کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے نینا جی آپ کریں ابتدا. آپ سب نے اس کا دیکھیں، آپ نے اس آیت کو عربی کانٹیکسٹ میں بھی پڑھنا ہے اور اس کا آپ نے اردو کانٹیکسٹ بھی پڑھنا ہے. اور جب پڑھیں آپ تو اس کو غور کیجئے گا کہ کیا بات اس میں ہے سب پھر کیونکہ اس کے بعد ہم ورڈ میننگ بھی کریں گے. تو اب آپ اپنی پہلے یہ آیت کو رپیٹ کر لیجئے. 37 آیت رپیٹ کریں جی، اونچی آواز میں ذرا پڑھیے گا. 37 اچھا جی. فمن ازلم ممن افترا، تو کون ہے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، افطرا جو گھڑتا ہے اللہ پر، کذبن جھوٹ، اور کذبا بیاتی یا جھوٹی باتیں یا جھٹلاتا ہے اللہ کی آیات کو. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، وہی یہ لوگ ہیں جن کو ملے گا وہی سب کچھ جو ان کے نصیب میں ہے، جو انہوں نے خود اپنے لیے کمایا، جو ان کے تقدیر میں پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ان کا حصہ دے گا. جی بالکل. حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب پہنچ جاتی ہیں ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کو روحیں ان کی قبض کرنے کے لیے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، اس وقت وہ پوچھیں گے ان سے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ تمہارے خدا جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کے.
कालू, तो वो कहेंगे, वो यानी कि जिन की रूहें फरिश्ते कब्ज़ करने आते हैं, वो कहेंगे आगे से, दल्लू अन्ना व शाहदू अला अनफुसिहिम, सब गुम हो गए हैं हमसे, खो गए हैं वो हमसे, और वशाहदू अला अनफुसिहिम, और खुद अपने खिलाफ वो फिर गवाही देंगे, इन्नहुम कानू काफिरून, थे ही असल में मुनकरे हक। एग्जैक्टली, जज़ाकल्लाह जी। अब आप कौन पढ़ना चाहेगा? और मैं पढ़ती हूँ। हाँ हाँ जी, मेरी क्लास हो जाती है, मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ तुम नीना जी आप अपना माइक प्लीज सब बंद कर लें, और आप जब पढ़ें तो आप अपनी वीडियो बेशक खोल लिया करें, तो ताकि सबको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। चलो उस्मा, अब आप पढ़ो। हाँ, मैं इंशाल्लाह शुरू करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयाती, हमेशा बस कौन बड़ा जालिम है उससे जो बुहतान बांधता है अल्लाह पर या उसकी आयतों को और झुटलाते। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, यही वो लोग हैं जिन्हें उनका हिस्सा किताब या लोहे महफूज में लिखा हुआ पहुंचेगा। कि इसमें अल्लाह ताला उन लोगों से मुखातिब हैं कि जो अल्लाह को पर झूठ बांधते हैं और उसका शरीक ठहराते हैं और अल्लाह की आयत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला दुनिया में उनको उनका हिस्सा जो है या जो उनकी ज़रूरियात हैं दुनिया में, वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगा। हत्ता इज़ा जाअतहुम रसूलुना यतवफ़ौनहुम, यहाँ तक जब हमारे फरिश्ते उनके पास उनकी जान निकालने आएंगे। कालू, वो कहेंगे मरने वाले, ऐना मा कुंतुम तदऊना मिन दूनिल्लाह, कहाँ हैं वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। ये फरिश्ते कहेंगे उनसे, पूछेंगे कि तुम वो तुम्हारे वाले ने कहेंगे, वो फरिश्ते पूछे, ये फरिश्ते कहेंगे फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि वो शरीक कहाँ है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। कालू, वो अब मरने वाले अब बोलेंगे कि जल्लू अन्ना, गुम हो गए हमसे, वाह और शाहिदू, वो गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर अपने खिलाफ, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि वो काफिर थे, कि वो दुनिया में उस वक्त दुनिया में तो नहीं माना उन्होंने कि भी हम काफिर हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, उस वक्त तो वो अपनी हरदर्मी में कायम रहे, लेकिन जब वो वक्त आएगा जब फरिश्ते उनकी जान निकालेंगे तो उस वक्त वो हकीकत को पहचान लेंगे और मान लेंगे कि हम काफिर थे। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। देखें, इस तरह इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सबको पढ़ना है, फिर आपको सही कुरान का मज़ा आएगा कि आपको पता हो कि कौन सी बात कहाँ से उठ रही है, कौन कह रहा है, कौन मुकालमे में अल्लाह ताला ने क्या किससे कहा है और क्या बात हो रही है। देखें अब कितनी क्लियर है कि एक फरिश्ते बोल रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्हें, और कि तुम लोगों को जब मौत का वक्त आएगा उस वक्त मानने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये बात हमें अभी कन्फेस करनी है कि हमें ये वक्त आने वाला है सब पे, तो इसको दुनिया में ही अगर हम मानेंगे तो फिर हमारा फ़ायदा है, वरना उस वक्त ये सिचुएशन हर एक के साथ आनी है, कोई माने या ना माने। तो अल्लाह ताला हमें सबको इसकी समझ अता करे। कोई और इस एक्सप्लेनेशन के साथ या इस तरह से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन सही पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कर लें आप। कौन पढ़ना चाह रहा है? फौजिया, आपने पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा इलल्लाहि काज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयाति, उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ूनहुम कालू ऐना मा कुंतुम तदऊना मिन दूनिल्लाह, कालू ज़ल्लू अन्ना वशाहिदू अला अनफुसिहिम कानू काफिरून, अनफुसिहिम कानू काफिरून। तो उनसे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर जो झूठ बुहतान बांधे या इसकी आयत को झुटलाए। उन लोगों को उनका हिस्सा पहुंचेगा,
یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کو قبض کرنے آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے وہ تو سب ہم سے کھو گئے ہیں، اور یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کفر کرتے رہے ہیں۔ چلو جزاک اللہ۔ اچھا، اور کسی نے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے؟ اور شاکرہ پڑھنا ہے یا مسز سلطان آپ نے پڑھنا ہے؟ باجی میں پڑھتی ہوں۔ اچھا پڑھو۔ پڑھوں؟ ہاں پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آپ ویڈیو بند کر دو فوزیہ، اور آپ شاکرہ اپنی آن کر لو، جو پڑھے وہ آن کرے اپنی ویڈیو صرف۔ فوزیہ آپ اپنی ویڈیو بند کر دو۔ ہاں اب شاکرہ آپ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائی۔ اولئک ینالہم نصیب من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو ان سے کہیں گے، کالو یہاں پہ فرشتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس آئیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ ان کافروں سے پوچھیں گے جو دوزخ میں ہوں گے، ان سے پوچھیں گے فرشتے۔ نہیں ان کی جان نکالتے وقت نہیں، پھر دوزخ میں نہیں ابھی گئے، ابھی وہ ان کی جان نکال رہے ہیں، جان نکالتے وقت کا یہ سچویشن ہے۔ جان نکالتے وقت پوچھیں گے ہاں کیا کالو دلو انا جو ہے نا، ان اور نا ہے، ان جو ہے پریپوزیشن ہے اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے، کہ ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مرنے والے کہیں گے کہ دلو انا ہم سے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں جو مرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گم ہو گئے، انا ان ہم نا ہم انا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرون، کافرین، وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ جی جزاک اللہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو ما کنتم تدعون من دون اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو تم پکارتے تھے، تدعونا یعنی تعبدونا، جن کی تم عبادت کرتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ چلیں ابھی اگر کسی نے پڑھنا، مسز سلطان آپ نے پڑھنا ہے؟ ساجدہ جی آپ آگے چلیں، کوئی بات میں نے سن لیا، آپ آگے چلیں، وہ اور الفاظ میں نہیں کر رہے نا۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ اب آپ نے پھر سب سے پہلے آپ ہی نے بتانا ہے مجھے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کا آپ لوگ سب اپنے جو ہے نا میوٹ کر لیں، صرف جو بتانا چاہے تو وہی اپنی جو ہے نا ان میوٹ کرے۔ اب ہم روٹ ورڈ کرنے ہیں ہم نے، اور ساتھ ہم نے ورڈ میننگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس کا روٹ ورڈ ہوگا وہ روٹ ورڈ بتائے، اور جس کے اندر آپ کو ہوگا کہ اس کا میننگ بھی بتانا ہے تو وہ بھی بتانا ہے آپ نے۔ تو فمن، تو کون، فا تو فامن، فا دو لفظ ہیں نا یہ، فے اور مین، من ہاں ٹھیک ہے، من فے اور من، ہاں، فا جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے، اور من ہوتا ہے جو ہے یہ پریپوزیشن ہوتی ہے، اور جیسے حرف جار ہوتے ہیں نا، کے نے کہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ ہے۔ تو ازلم، بڑا ظالم ہے، ازلم، اچھا پہلے اس کا روٹ ورڈ بتائیں نا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے زوئے لام میم۔ ایگزیکٹلی۔ اور ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ہاں، یہ جو ہوتا ہے اندھیرے کے لیے آتا ہے، ظلمتوں کے لیے آتا ہے، ظلمات بعضهم فوق بعض، یعنی یہ لفظ بہت دفعہ آئے گا۔
وجالا ظلمت علی نور، اللہ تعالیٰ ظلمت کے اگینسٹ آتا ہے نور کا لفظ، تو ظلمت ہوتا ہے اندھیرا اور نور ہے روشنی. تو اس میں تاریکیوں اور روشنیوں پہ، اور یہ جو ظلم کا لفظ ہے زوئیں لام میم، یہ 315 ٹائم آئے گا. تو آپ لوگوں نے اس کو واچ کرتے رہنا ہے کہ جس طرح استعمال ہو، پھر اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے ممن، اس کو ممن ہے. جہاں مشدد حروف آتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر 2 آوازیں ہیں، میم 2 دفعہ ہے. ممن، مم اور من ہے اس کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو، سے جو. ہاں. تو افطرا، گھڑ لے. آپ اس کی پہلے روٹ ورڈ بتائیں نا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فیرے یہ. ایگزیکٹلی، فیر یہ. افطرا ہوتا ہے کہ گھڑ لینا بات کو، فیبریکیٹڈ باتیں، ان کے لیے آتا ہے. یہ 60 ٹائم یہ لفظ آئے گا، یفترونا، افطرا، افطران، یہ مختلف طرح سے یہ 60 ٹائم افطرا کا لفظ آئے گا. تو اللہ ہی ہوگا. اللہ جو ہے نا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پریپوزیشنز ہوتی ہیں، یہ بھی پریپوزیشن ہے. اللہ ہوتا ہے پر، ہاں پر، اللہ پر، ہاں اللہ ہے پر. اور یہ دیکھیں اللہ جو ہے نا، آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے، اللہ کا پروننسیشن اعلیٰ کے ساتھ بھی ملتا ہے، لیکن وہ الف سے ہوتا ہے، وہ اعلیٰ برتر والا ہوتا ہے. یہ اللہ پر ہے، یہ پریپوزیشن ہے. اور پریپوزیشن بھی یہ ایسی پریپوزیشن اہم ہے، حرف جار اسے کہتے ہیں، عربی میں اس کو حرف جار کہتے ہیں. اور حرف جار بھی ایسا ہے کہ یہ 670 ٹائم قرآن پاک میں آنا ہے. تو آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ جو ہے وہ ایسا اسم ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ایک واحد ہے جو کہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ. اور الف لام ہے یعنی الہکم الہ واحد. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ بھی جو ہے بہت دفعہ آئے گا قرآن پاک میں، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ نے یہ آپ دیکھیں کہ الہ کا لفظ اور اللہ کا 2962 ٹائم آتا ہے. اتنی زیادہ دفعہ اس کی ریپیٹیشن ہے. جن الفاظ کی ریپیٹیشن ہے آپ ان کو غور کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت امپرومنٹ لگے گی، اور آپ اسی طرح امپروو کرتے جائیں گے. کاذبن، کاف زے بے. بالکل صحیح. کاف نہیں، کاف زال بے، کاف زال بے کاذب، اس کا مطلب ہے جھوٹ. بالکل صحیح. اور کاذب کے جو اپوزٹ آتا ہے وہ صدق آتا ہے، یعنی ہاں یہ بہت دفعہ آتا ہے. انما یفتر الکاذبہ کاذب الذین لا یؤمنون، یعنی جھوٹ اور افطرا تو وہی لوگ کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. واللہ یشہد ان المنافقین الکاذبین، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے منافقوں کے دل کی جھوٹی باتوں کو. کاذب جھوٹی باتیں کرنے والا. او یا اس کا روٹ ورڈ ہے الف واو. ہاں او ہوتا ہے یا. تو ہاں، اور یہ جو او کا لفظ ہے یہ بھی قرآن پاک میں 280 ٹائم آئے گا. میں آپ کو اس لیے بھی اس دفعہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ان کی اتنی ریپیٹیشن ہے ان الفاظ کی. اور ویسے بھی میں نے روٹ ورڈز تو آپ کو بھیجے ہی ہوئے تھے، تو آپ کو روٹ ورڈز کا پتہ ہوگا. اور بے آیاتی، ہاں آیات جو ہے نا، ہاں الف یہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آیات، علامات. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت جو اس آیات میں جو کائنات میں ہیں دلیلیں، جو آفاق اور انفس میں ہیں، تو سبھی اس میں آتے ہیں آیات اللہ کی، یا آیات جو اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت، یہ بھی اس کو آیات بھی اس میں بھی آتا ہے. تو یہ لفظ بھی بہت دفعہ رپیٹ ہوگا، تقریباً 382 ٹائم آئے گا.
آیات کا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اولائکا، یہی لوگ ہاں یہ بھی اشارہ ہے قریب کے لیے کہ یہی لوگ، یعنی جو جھٹلا رہے ہیں یہی لوگ ینالہم، الف واو لام حمزہ. یہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ ہے نا، تو آپ اولائکا کو اولائکا ہی رہنے دیں، اس کے آپ روٹ ورڈ پہ اس کا نہیں ہے. یہ اسم اشارہ جو ہوتا ہے نا وہ اس میں روٹ ورڈ نہیں ہوتے. جی عرفان، آج آپ بھابھی آپ نے آج بڑی دیر لگا دی آنے میں. بہرحال آپ اب یہ ہمارا دعا میں آپ شامل ہو جائیں گے، اور یہ روٹ ورڈز ہم کر لیں ہیں، میں نے روٹ ورڈز آپ کو بھیجے ہوئے تھے. تو ینالہم کیا ہے؟ مجھے صحیح بتائے کوئی. پہنچے گا انہیں، نون یہ لام، بالکل صحیح، یہ ہے نون یہ لام. ینال، یہ ایک تو ینال ایک لفظ ہے، اور ہم جو ہے اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، تو پا لے گا اس کو. ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے لن تنالوا البر، تم کبھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. ولا ینالون من عدو نیلن، یا دشمن سے کوئی چیز لیتے ہیں. لم ینالوا خیرن، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکیں گے. تو یہ جو ینالو کا لفظ ہے یہ آئے گا 12 ٹائم آئے گا، اور ہم جو ضمیر ہے نا یہ بہت دفعہ استعمال ہوگی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس سے بات کی جا رہی ہے. تو پا لے گا اس کو اپنا حصہ. یہاں پہ کیا بات تھی، کوئی بتانا پسند کرے گا کہ یہ کس کے لیے کہا جا رہا تھا؟ کون اپنا حصہ پا لے گا؟ جو کافر ہے نا ان کو دنیا میں تو مل جائے گا حصہ، پر آخرت کا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو ویری گڈ شاکرہ، بالکل صحیح. یہی بات ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے گا، اس لیے دنیا کی زندگی میں دھوکہ نہ کھائے انسان. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا حصہ ینالو پا لے گا، دنیا میں تو اس کو مل جائے گا. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً ینالہم، وہ جو انکار کر رہا ہے وہ اس کو مل جائے گا. نصیبہم، اس کے نصیب کا قسمت میں یا تقدیر میں، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے. ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون سواد بے نصب، میں نے بڑی دفعہ یہ لفظ آیا ہے کہ اپنا حصہ. نصب ہوتا ہے گاڑا ہوا، جو گڑا ہوتا ہے نا زمین میں، تو اسی سے ہے نا نصب. تو نصیبہ، یہ میں نے آپ کو، ہم نے کافی دفعہ یہ لفظ پڑھا ہے کہ علم تارا الذین اوتوا نصیبا من الکتابی. اسی طرح کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا؟ حصہ کے لیے نصیبوں کا لفظ آتا ہے، نصیب کا، اور ہم اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. اور یہ نصیب کا لفظ جو ہے وہ 32 ٹائم رپیٹ ہوگا مختلف طرح سے. آپ جانتے ہیں کہ جو وللنساء نصیب مما ترک الولدان، نصیبا عورتوں کا حصہ ہے، تو یہ حصہ کے سینس میں آتا ہے. تو ان کو مل جائے گا دنیا میں ان کا حصہ. من الکتابی، لکھے ہوئے میں لکھا ہوا ہے. اچھا دیکھیں الف لام جو ہے نا، من جو ہے یہ تو من پریپوزیشن ہے. من جو ہے وہ مختلف طرح سے آئے گا. پریپوزیشن ہے، یہ حرف جار ہے. سے من ہے، سے یہ ہو گیا نا نوشتہ تقدیر، تو ان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے حصہ لکھا ہوا ان کا دنیا میں، بالکل. ان کو دیں گے. ہاں لیکن یہ جو ایز اے لیٹر ہے، یہ ایک لیٹر ہے نا، ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، لیٹر نہیں، یہ ایک کلمہ ہے من، جو کہ حرف جار ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے. اور الکتاب، چونکہ الف اور لام جس چیز کے ساتھ آ جائے، آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ الف لام ہمیشہ خاص کے لیے آتا ہے. ویسے تو کتاب ہو تو وہ عام ہوگی، لیکن یہ کتاب الکتاب ہے. لوح محفوظ ہے. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. تو اس میں جو اس کا حصہ لکھا ہوا ہے نا وہ پا لے گا. اور اس کے بعد حتیٰ، یہاں تک، بالکل. اذا، بالکل. جاءت ہم،
جب ان کی آ جائے گی جیم یہ الف. یہ آپ لوگ جو لوگ ہیں نا جن کے اوپن ہے نا وہ پلیز وہ میوٹ کر لیں. ساجدہ جی آپ کا بھی ان میوٹڈ ہے, جب مطلب آپ بتا دیں تو پھر میوٹ کر لیں ورنہ انٹرپشن ہو جائے گی, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی بات. یہ دیکھیں اب ہم پڑھیں جاءتہم. جاء کا روٹ ورڈ کس کو پتہ ہے؟ جی ساجدہ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ آپ نے پڑھے ہوتے ہیں نا شاکرہ؟ جیم جیم یہ الف. بالکل, جیم یہ الف. جا ہوتا ہے آنا, آ جائیں گے ان کے پاس. ہاں آنا ہوتا ہے, جا ہوتا ہے آنا, اور ذہبہ ہوتا ہے جانا. تو ان کو وہ مل جائے گا, ان کو پاس جا آ ان کے پاس آ جائے گا. ہم دیکھیں ہم جو ہے آپ کو خود ہی آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ان کے پاس جب آ جائیں گے, یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس جن لوگوں کی جان نکال رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس آ جائیں گے رسولنا, ملائکہ. ہاں یہ اس کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ رے سین لام. بالکل, رسل مطلب پہنچانا جو ہے نا, جی جیسے کہتے ہیں کہ میرا پیغام پہنچا دو. تو ارسال جیسے کہتے ہیں نا لقد جاکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس آ گیا, جا آ گیا, تو آ گیا جب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا رسول. یہاں رسول کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے, تو ویسے رسول کو بھی رسول کہتے ہیں کہ وہ نبوت لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو کیونکہ قرآن جو ہے اس میں معزز فرشتے حضرت جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں. تو انا رسولنا ربک لن یصلوا الیک, ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی یہ رسول یہ فرشتے ہیں یہاں پر, تو فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے اور رسولوں کے لیے بھی آتا ہے, اور یہ کافی زیادہ دفعہ آتا ہے. اور نا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, نا جو ہے یہ ضمیر ہے, نا جو ہے کہتے ہیں ہمارے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے, یعنی جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پہنچ جائیں گے, یعنی فرشتے آ جائیں گے ان کے پاس ان کی جان نکالنے کے لیے. یتوفونا, ان کی جان نکالنے کے لیے. یتوفونا کا جو ہے اس کا آپ روٹ بتائیں نا. واو فے واو سے لام. نہیں, واو فے یہ وفا یوفی نہ ہم. الوفی مکمل اور پوری چیز کو کہتے ہیں نا, پوری طرح لے لیں گے, آ جائیں گے فرشتے. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, جب خدا سے عہد باندھو تو پورے کے لیے آتا ہے کہ وہ پوری کی پوری جان نکالنے آ جائیں گے. کالو وہ کہیں گے کاف واو لام. ہاں کاف واو لام, کال سے ہے کالو. کالو جمع کے لیے ہے نا. کون کہیں گے؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو جھوٹ بولتے تھے, جن کی جان نکالیں گے وہ کہیں گے. ہاں بالکل, جن کی جان نکالیں گے اب فرشتے, اس وقت وہ یہ کہیں گے آئینہ, کہاں ہے. آئینہ, آئینہ جو ہے نا یہ استفہامی ہے. باجی کالو یہاں پہ وہ فرشتے نہیں کہہ رہے کالو اینا. ہاں کہاں ہے وہ؟ یہ جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ کالو وہ اس وقت پوچھیں گے, اس وقت فرشتے پوچھیں گے ان سے. وہ فرشتے پوچھیں گے نا. ہاں وہ ان سے پوچھیں گے. کن سے پوچھیں گے؟ جن کی جان نکال رہے ہوں گے نا. ہاں آئینہ ماں ان سے کہیں گے, جو فرشتے جان نکال رہے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے آئینہ ماں, کہاں ہیں ماں کیا ہے؟ جو ہاں یہ استفہامیہ ہے نا بھی ہے ہوتا ہے. اور یہ ماں جو ہے یہاں پہ تو پریپوزیشن ہے, یہاں پہ حرف جار کے طور پہ آیا ہے. کنتم
काफ वाव नून। कुन, कुन होता है ना, कुन तुम, जिनकी तुम करते थे, कुन तुम कहते हैं ना, कुन हो जा तो हो जाता है, कुन फयाकून कहते हैं ना। तो उस वक्त वो हाँ कहेंगे, इंसानों के लिए, इंसानों को कहेंगे। हाँ ये उन इंसानों से, काना से है ना ये लफ्ज़, थे जिनकी ये माजी के लिए आता है, तो कहेंगे उनसे जिनकी वो फरिश्ते जान निकालेंगे, उनसे पूछेंगे तदऊना, पुकारते। दाल ऐन वाव। हाँ दाऊ, दाऊ जो होता है इसका मतलब होता है पुकारना, निदा के लिए भी आता है, यानी निदा होती है ना पुकार लगाना, यानी जिनकी तुम इसमें है ना कमसलिल्लज़ीना यनएकू बिमा ला यस्माऊना इल्ला दाअन व निदान, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी की आवाज़ को आवाज़ दे तो वो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ ना हो। आवाज़ निदा के लिए, दुआ के लिए, ये इसका रूट वर्ड एक ही है, दाल एन वाओ, निदा आवाज़, पुकारा जाना, और ये 12 टाइम आएगा। मिन का मिन ही होगा। मिन का मतलब है सिवाय, तुम सवाए, एग्जैक्टली। दूनी, दूनी क्या होता है? सिवाय अल्लाह के। जो किसी चीज से कासिर और कोताही हो, दूना कहलाता है, यानी दुनून का यानी जो छोटा हो ना, जैसे दुनिया भी जो होती है नज़दीक की चीज़ है, इसको दुनिया कहते हैं, और आखिरत जो है वो दूर की चीज़ है, तो वो दूर है। तो दूना होता है जो छोटा हो, तो दूना अलावा के लिए भी आता है। तो तुम जिनकी इबादत पुकारते थे, तादूना ताबुदूना, यानी तुम उनकी इबादत करते थे, पुकारते थे, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़ के। तो कालू, अब कौन कह रहा है? अब जो बताएंगे, जो मरने वाले हैं। एग्जैक्टली, शाबाश शाकरा, अब तुमने मेहनत की हुई है। ये बात है कि अब जो मरने वाले हैं वो कह रहे हैं। मैंने आपको कहा था इसमें डायलॉग है पूरा, आपको पता होना चाहिए कौन किससे क्या कह रहा है। पहले फरिश्ते कह रहे थे, और अब कालू जो है वो मरने वाले कह रहे हैं। अब जो इनकी जान निकाली जा रही है ना, तो वो कह रहे हैं। तो ये काफ वाव लाम से है इसका रूट वर्ड ना, आपको पता ही होगा। ये तो बहुत दफ़ा आएगा, काला और काफ वाव लाम कॉल, और ये जमा का सिगा है कि सारे वो कहेंगे मरने वाले दल्लू। दल्लू क्या है? लाम लाम। हाँ, ज़्वाद लाम लाम। जहाँ मुशद्दद हरूफ आएगा, मुशद्दद का मतलब होता है डबल टाइम, डुअल है, ये दो है। लाम लाम दलालत होती है गुमराही, सीधी राह से हट जाना। और कुरान पाक में बहुत दफ़ा आप बहुत अच्छा आपको लगेगा ये आयत है। हाँ, फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहि। जो शख्स हिदायत इख्तियार करता है तो अपने लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह होता है तो गुमराही का ज़रर भी उसके ऊपर आता है। तो दलालत जो है वो गुमराही है, उसके मुद्दई मुकाबिल लफ्ज़ है यहदी, हिदायत है। तो कालू दल्लू वो कहेंगे हमसे तो गुम हो गए। मरने वाले कहेंगे कि जो वो पुकार रहे थे ना जिनको दुनिया में, तो वो तो गुम हो गए। अन्ना, अन्ना का मतलब क्या है? हमसे। अन और ना, इसमें अन जो है हमसे, हम जो है ना है, ना ज़मीर है। ना एक देखें, अरबी जो है बहुत फसीह बलीग लैंग्वेज है। एक एक लेटर, एक एक लफ्ज़ के अंदर पूरी पूरी दुनिया है। ना पूरी एक नाउन है जिसका मतलब है हम, और अन जो है हरफ जार है कि अन हमसे, वो कहेंगे जो जिनकी जान निकाली जा रही होगी, वो कहेंगे हमसे तो सारे गुम हो गए, क्योंकि वो दुनिया में चले गए, उनके गुम हो गए, अब तो उनकी कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। वह शाहिदू, गवाही देंगे। हाँ, ये क्या है इसका रूट वर्ड? शीन हे दाल, शाहिद होता है ना, किसी चीज़ का मुशाहिदे करना, हक ख्वाह वो बसारत से हो या बसीरत से हो, यानी आपकी विजन ब्रॉड होना, देखना, गवाही देना उसको। तो आलिमुल गैब व शहादाती, हम कहते हैं ना कि अल्लाह है जो ज़ाहिर और गायब का जानने वाला है। तो वो कहेंगे कि अब तो हमसे गुम हो गए। अला अनफुसिहिम, अला
یہ ابھی پیچھے بھی آیا تھا، الا جو ہے پر ہے، یہ پریپوزیشن ہے اور حرف جار اسے کہتے ہیں. انفسہم یہ ہے نفس، اپنے نون، نفسوں پر. ہاں نفس بالکل. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون نون فے سین، بالکل ٹھیک. نفس ہوتا ہے جان، ہم جو ہے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے کہ نفس کے معنی روح کے بھی آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اخرجو انفسکم، نکال لو اپنی جانوں کو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے. تو نفس جو ہے یحذرکم اللہ نفسا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اپنے آپ سے. تو نفس جو ہوتا ہے وہ جان ہوتی ہے. تو اللہ نفس ہم، اپنی جانوں پر. ہم کی ضمیر کس طرف ہے؟ اب شاکرہ تمہیں پتا ہوگا. ماما کلاس میں ہاں جی شاکرہ بولو، ہم کس طرف ہے؟ باجی کافروں سے کہہ رہے ہیں نا، انا ہوں اعلیٰ نفسوں، اپنے نفسوں پر. ہاں بالکل. اگر ساجدہ جی آپ بھی دیکھیں، انفسہم کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جو نفسوں کے اگینسٹ، یعنی اپنے خود بخود. کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آخرت کے دن جو ہے، میں نے آپ کو آیات بتائی تھی باقاعدہ کہ سورۃ یاسین میں بھی ہیں، اور ختم ہونے لگا. ہاں اس میں ہے نا الیوم نختم علی افواہہم تکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے. اور پھر میں نے آپ کو اس کے ریفرنس میں بتایا تھا کہ سورۃ نور کی 24 سورت ہے، سورۃ نور، اور اس کی 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم بما کانوا یعملون. اس دن تمہارے گواہی دیں گے تمہاری زبانیں، تمہارے آئیدی ید، اور تمہارے ارجل، اور تمہارے پاؤں. اس دن کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، اپنے خلاف خود ہی ہمارا جسم گواہی دینے لگ جائے گا. استغفار. اور آج ہم یہ بات سمجھیں تو ہم کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کریں. اور لیکن بس یہ آخرت پہ یقین، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مکی صورت ہے، اسلوب بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ڈائیورسٹی میں مختلف آیات میں ان کو بتا رہے ہیں. تو اس دن، وہ آخرت والے دن، ان کے جو زبان اور سب گواہی ان کے خلاف خود ہی دیں گے. انہم، بے شک وہ، ہاں بے شک، بالکل. انا بے شک ہم، اور وہ ہم کون ہے؟ یہی کافر. ایگزیکٹلی، بالکل ساجدہ جی، بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ کافر خود کہیں گے. بے شک کانو تھے وہ، بالکل. کانا تھا ہوتا ہے، اور کانو جمع ہے اس کی، کہ وہ تھے، وہ سارے کے سارے تھے. کیا تھے؟ کافرین. کافرین کی روٹ ورڈ کیا ہے؟ بالکل بالکل. کفر کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانے کے ہیں، اور بالکل جو غلط بات ہو. اور اس کافر کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ مومن. کافر اور مومن. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہمیں اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کرے. تو اب ہم سب دعا کر لیتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، تو ہم اسی سے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ عدد خلقہ مداد کلماتہ وزینت عرشہ وردائے نفسہ. اے اللہ، اے رحمان و رحیم پروردگار، تیرا سدا احسان ہے پروردگار، تو نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا، اسے پڑھنے کی توفیق دی. ہمیں اس میں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. ہم اسی طرح معافی مانگتے ہیں
جس طرح آپ نے نبیوں کو قرآن پاک میں ہمارے پیغمبروں کے زبان سے ہمیں جو کچھ بتایا، اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس نے دعا مانگی، یا اللہ حضرت موسیٰ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے پروردگار کوئی ہمیں ایسے بوجھ نہ دینا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الظالمین فانصرنا علی القوم الفاسقین. اے اللہ، اے مالک کل، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کی خیر و برکتیں سب مومنین کے گھروں کو نصیب ہوں، اور یہ بیماری جو کووڈ کی آئی ہے اللہ پاک اس سے ہمیں بچا لے، ہمارے ملک کو، مومنین کو، سب دنیا کو. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم سے بہت کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. اللہ ہم کمزور اور عاجز ہیں. آپ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم اپنے لیے بھی اچھا نہیں کر سکتے اگر آپ کا حکم نہ ہو. اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیے اس عشرے میں. اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے، اس کی خیر و برکتیں ہمیں نصیب ہوں. اے پروردگار ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے پروردگار آپ نے ہمیں سکھایا، ہم دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار ہمارے اوپر فیضان رحمت کرتے ہوئے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے پروردگار یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وطاعتک. اے مالک کل، خالق کائنات، جتنے بیمار ہیں جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، اے پاک پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ہم دعا کرتے ہیں رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے پروردگار اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے پروردگار ایسی شفا دیجئے کوئی سقم نہ رہے. اے مالک کل، جو بھی نیک لوگ تیرا کلام سن رہے ہیں اس وقت یا اللہ میرے ساتھ ہیں، عظمیٰ ہے، نینا جی ہیں، اور ساجدہ جی ہیں، شاکرہ ہیں، فوزیہ ہیں، بھابھی رئیسہ ہیں، اور میرے بہت پیارے ساتھی ہیں سارے نیک لوگ جو بھی اے اللہ تیرے کلام کو سنتے ہیں. یا اللہ ان کی قبولیت فرمانا. اے اللہ ان کے دلوں کو اپنے نور سے آباد کرنا. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو شاد آباد رکھنا. اے اللہ اس میں جو ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کرنا. اے اللہ اے مالک کل، اے پاک پروردگار، اے برکتوں والے مہینے کے مالک، اے ساری دنیا کے مالک. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ اپنے نور سے روشن کر کے ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اس دی ہوئی نعمتوں میں راضی ہو جائیں جو آپ نے ہمیں عطا کی، اور جو ہمارے پاس نہیں ہیں اس پہ بھی ہم یا اللہ حسرت نہ کریں، کوئی حسرت کوئی حسد نہ رہے. اے اللہ پاک ہم اپنے سارے اعمال آپ کے سپرد کر دیں. وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے پروردگار جو کچھ مانگا آپ اپنی رحمت سے عطا کیجیے گا، جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، آپ عالم الغیب ہیں، وہ سب بھی عطا کیجیے گا. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا. یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو خطائیں ہوئی معاف کر دیجیے گا. اے اللہ اقول نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، اس عشرے کی برکتیں نصیب ہوں. اور آپ سب نے روزہ رکھنا ہے. بڑے دنوں کے بعد جیسا بابی کو دیکھا ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہیں، دوپٹہ لیا ہوا بلیک اینڈ وائٹ. کیسی ہیں آپ؟ جزاک اللہ. سب کو السلام. میرے جو فیس بک والے ساتھی ہیں ان کو بھی السلام علیکم. آپ اپنا میوٹ کیا ہوا ہے انہیں آپ میوٹ کھولیں پھر ہم بات کر سکیں گے.
انشاءاللہ ہم اگلے تھرسڈے کو پھر اسی وقت حاضر ہوں گے اور ہم آیت نمبر 38 پڑھیں گے. آپ سب پڑھ کے آئیے گا اور انشاءاللہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں حکم دیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگلے جمعرات تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم.